السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد۔ عزیز سامعات، آج کے اس نادیے میں میری تقریر کا عنوان ہے محاسن اسلام۔ اللہ نے قرآن مجید میں بہت سی چیزوں کا ذکر کیا ہے اور اس نے ہم پر کئی احکام بھی نازل کیے، جیسا کہ اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے کہ ہم صرف اسی کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اور پھر اللہ نے ہمیں یہ بھی حکم دیا ہے کہ ہم حرام چیزوں کو چھوڑ کر حلال کی طرف قدم بڑھائیں، حلال روزی کمائیں۔ پھر اللہ نے یہ بھی حکم کیا کہ ہم اس کتاب یعنی قرآن مجید پر ایمان لائیں اور اس کی تمام باتوں کو مانیں۔ اسی طرح کے بہت سے احکام کو اللہ نے قرآن مجید میں نازل کیا ہے، جن میں سے میں کچھ آج آپ لوگوں کے سامنے بیان کروں گی۔ جیسے سورہ انعام کی آیت نمبر 151، 152 اور 153 ہے کہ اللہ نے اپنے پیارے نبی سے مخاطب ہو کر فرمایا، قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُوا مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ، کہ نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں تم کو وہ باتیں سناتا ہوں جن کی مخالفت کو تمہارے رب نے تم پر حرام کر دیا ہے۔ یعنی حرام وہ نہیں ہے جن کو تم نے محض اپنے آہان باطلہ اور ظنون فاسدہ کی بنیاد پر حرام کر لیا ہے، بلکہ حرام تو وہ ہے جن کو تمہارے رب نے حرام کیا ہے، اور وہ تمہارا خالق ہے، اسی نے تم کو پیدا کیا ہے، اسی لیے یہ حق صرف اسی کو حاصل ہے کہ وہ جس چیز کو چاہے حرام اور جس چیز کو چاہے حلال کر دے۔ چنانچہ میں تمہیں ان باتوں کی تفصیل بتلاتا ہوں جن کا تاکیدی حکم تمہارے رب نے تمہیں کیا ہے۔ اللہ تشرکوا بہ شیئا، کہ اس کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ کرو۔ اللہ ہمیں حکم دے رہا ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی بھی طرح کی چیز کو، چاہے وہ درخت ہو یا انسان ہو، کسی بھی چیز کو شریک نہ کریں، کہ جب ہم اللہ کے آگے سجدہ کریں تو کسی اور کو بھی سجدہ کریں، کیونکہ شرک ایسا گناہ ہے جس کی معافی نہیں، اور مشرک پر جنت حرام اور جہنم واجب ہے۔ اللہ نے اس کا حکم قرآن مجید میں کئی جگہوں پر دیا ہے، اور پیارے نبی نے بھی اپنی احادیث میں اس کی تفصیل کو بیان کیا ہے۔ پھر بھی آج یہ ماحول ہے کہ لوگ شیطان کے بہکاوے میں آ کر شرک کا عام ارتکاب کرتے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ احسان کرو، حسن سلوک۔ اللہ نے ہمیں سب سے پہلے توحید کا حکم دیا کہ ہم اس کی عبادت کریں، اس کے ساتھ شرک نہ کریں۔ اس کے بعد اللہ نے یہ حکم دے رہا ہے کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، ان کے ساتھ نرمی کریں، ان کا کہا مانیں، ان کی فرما برداری کریں۔ عزیز سامعات، دیکھیے، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اطاعت رب کے بعد حقوق العباد میں سب سے پہلے جس کا حق ہے وہ ہے والدین، یعنی اطاعت والدین۔ جس انسان نے اگر اپنے والدین کے ساتھ فرما برداری اور اطاعت کے تقاضے کو پورا نہیں کیا تو اللہ کی عبادت اور اطاعت کے تقاضے کو پورا کرنے سے بھی ناکام رہے گا۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ، اور اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل مت کرو، ہم ہی تم کو رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی۔ عزیز سامعات، زمانے جاہلیت کا یہ فعل کبھی آج بھی چلتا آ رہا ہے، لیکن اللہ نے ہمیں اس سے منع کیا ہے کہ ہم اپنی اولاد کو قتل نہ کریں، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رزق اللہ کے ہاتھ میں نہیں بلکہ انسان کے ہاتھ میں، کہ وہ جہاں سے چاہے جب چاہے رزق کما لے، لیکن قرآن اس کی نفی کر رہا ہے کہ نحن نرزقکم وإیاہم، کہ ہم ہی تم کو بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی رزق دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب کسی انسان کو اولاد کی خوشخبری دیتا ہے اور اسے دنیا میں لے آتا ہے تو یہ والدین کے لیے ضروری بلکہ ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ان کا جو بچہ دنیا میں آنے والا ہے یا آ گیا ہے وہ ان کی اچھے سے دیکھ بھال کرے، ان کی پرورش کرے اور ان کی ضروریات کو پورا کرے، نہ کہ انہیں دنیا میں آنے سے پہلے ہی یا آنے کے بعد انہیں قتل کر ڈالے صرف مفلسی کے ڈر سے۔ اللہ نے اسے اس بات سے سختی سے منع کیا ہے کہ اپنی اولادوں کو قتل مت کرو۔ نحن نرزقکم وإیاہم، جب ہم تمہیں رزق دے رہے ہیں، تمہیں کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، تو یہ میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ میں نے تمہیں جو اولاد دی ہے میں انہیں نہ کھلاؤں نہ پلاؤں،
بلکہ میں انہیں بھی کھلاؤں گا اور انہیں بھی پلاؤں گا، بس تم اپنے اولاد کو قتل مت کرو۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ اور بے حیائی فحاشی کے قریب مت جاؤ، ہو وہ ظاہر ہو یا پوشیدہ، اور اس جان کو قتل مت کرو جنہیں اللہ نے حرام کر دیا ہے، اور یہ وہ باتیں ہیں جن کی بھی تاکید تمہیں تمہارا رب کر رہا ہے۔ اللہ حکم کر رہا ہے کہ بے حیائی کے قریب مت جاؤ، فحاشی کے قریب مت جاؤ، ہو وہ ظاہر ہو یا پوشیدہ ہو، اور جہاں ایسے کام انجام دیے جا رہے ہوں اس جگہ سے بھی دور رہنے کا حکم ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ ناحق کسی کو قتل مت کرو کیونکہ ایسا کرنا حرام ہے، اور اگر وہ الا بالحق مگر کے حق کے ساتھ، یعنی اگر وہ بدلے کی صورت قصاص کی صورت میں ہو تو وہ جائز ہے۔ اگر کوئی اسلام سے مرتد ہو جائے تو اسے قتل کرنا جائز ہے۔ کوئی شادی شدہ انسان اگر زنا کرتا ہے تو اسے قتل کرنا جائز ہے، اور اگر کوئی کسی کو قتل کر دے اسے بھی بدلے میں قتل کرنا جائز ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ، اور یتیم کے مال کے قریب مت جاؤ مگر کہ جو اس کے حق میں بہتر ہو اور وہ اپنی جوانی تک پہنچ جائے۔ اللہ نے فرمایا کہ جس یتیم کی کفالت تمہارے ذمے ہو تو یہ تمہارے پر فرض ہے کہ تم اس کی ہر طرح سے خیر خواہی کرو، اور تمہاری خیر خواہی کا تقاضا یہ ہے کہ اس یتیم کو اگر اس کے مال میں سے کچھ حصہ ملا ہے، خواہ وہ نقد کی صورت میں ہو یا جائیداد کی صورت میں، جبکہ وہ ابھی اس کی حفاظت کرنے کے لائق نہیں ہوا ہے، وہ اپنی جوانی کو نہیں پہنچائے، تو یہ تمہیں چاہیے کہ تم خلوص دل کے ساتھ اس کے مال کی حفاظت کرو، نہ کہ کفالت کے نام پر اس کے مال اور جائیداد کو ٹھکانے لگا دو۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اور ناپ تول پوری کرو۔ لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم کسی بھی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، اور جب تم بات کرو تو عدل کرو۔ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، خواہ وہ تمہارے قرابت دار ہی ہو۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرو۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، اللہ تمہیں ان باتوں کی تاکید کر رہا ہے تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ ناپ تول کو پورا کرنا ہے، یعنی کہ جب ہم کسی سے کچھ لیں اور پھر جب انہیں دینے کا وقت آئے تو ہم انہیں اتنا ہی دیں جتنا ہم نے ان سے لیا تھا۔ یاد رکھیے یہ اخلاق سے بہت ہی گری ہوئی بات ہے کہ جب ہم نے ان سے کچھ لیا ہے اور ان کو دیتے وقت ہم نے کچھ کمی کر دی تھی، اور یہ قوم شعیب کی بھی یہی بیماری تھی کہ وہ ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے، اور یہی ان کی ہلاکت اور بربادی کا سبب بنی۔ لا نکلف نفسا الا وسعها کا مطلب یہ ہے کہ ہم کسی کو بھی اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں جو احکام بتائے ہیں، جن حکموں پر ہمیں عمل کرنے کا حکم دیا ہے، اگر وہ ہمارے لیے مشکل ہوتا کہ ہم اسے نہیں کر پا رہے تو اللہ ہمیں ان باتوں کا حکم ہی نہیں دیتا۔ اس کے بعد فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور میرا یہ راستہ سیدھا ہے تو تم اس کی پیروی کرو اور کسی اور راہ پر مت چلو، وہ تم کو اللہ کی راہ سے جدا کر دے گی۔ اور یہ وہ نصیحت کی باتیں ہیں جو تمہارے رب نے تم کو جس کا تمہیں تمہارے رب نے حکم دیا ہے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ ہمیں صرف ایک راہ کی پیروی کرنا ہے، یعنی جس کا حکم ہمیں اللہ نے دیا ہے، ہم بس اسی کی پیروی کریں، جیسے قرآن و حدیث پر عمل کریں، دین اسلام میں آگے بڑھیں، نہ کہ شیطان کے راستے کی پیروی کریں، کیونکہ ہم اس سے بھٹک جائیں گے اور اللہ کی راہ سے جدا ہو جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں جو حکم دیا ہے ہم اس سے بھٹک جائیں گے اور اللہ سے دور ہو جائیں گے۔ اگر ہمیں نجات اخروی چاہیے اور دنیا میں عزت کی زندگی چاہیے تو ہمیں ان تمام احکاموں کو دل سے ماننا ہوگا۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ہر احکام کو جو اس نے ہمارے اوپر نازل کیا ہے ہمیں اسے دل سے ماننے والا اور اسے پورا کرنے والا بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔